उफ, तुम तो बारिश में भीग चुके हो। कालू कौवे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सच है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ایک درخت کے اوپر ایک رحم دل کبوتر کا گھر تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہا تھا۔ ایک رات تیز طوفانی بارش ہوئی اور ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ ہوا نے بہت سارے درخت گرا دیے تھے۔ کبوتر کا گھر چونکہ گھنے جھنڈ کے بیچ تھا، اس لیے وہ تباہی سے محفوظ رہا۔ سردی بہت ہو گئی تھی۔ کبوتر اپنے بچوں کو چھپائے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ بھائی دروازہ کھولنا، بھائی پلیز دروازہ کھول دو۔ کبوتر چونک گیا، یہ تو کوے کی آواز تھی جو وہاں سے چند میل دور ایک اونچے درخت پر رہتا تھا۔ وہ اٹھا اور دروازے کے پاس آ کر بولا، کوے میاں، خیر تو ہے؟ آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ میں کیا بتاؤں، تم دروازہ تو کھولو۔ کوے کی تھکی تھکی سی آواز سنائی دی اور کبوتر نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی کوا پانی میں شرابور سردی میں کانپ رہا تھا۔ اف، تم تو بارش میں بھیگ چکے ہو۔ ہاں، میں ذرا سیر پہ گیا ہوا تھا کہ واپسی پر بارش نے آ لیا۔ میرے پر گیلے ہو چکے ہیں اور میں مزید نہیں اڑ سکتا، اور میرا گھر بھی کافی دور ہے، تو کوے نے بے چارگی ظاہر کی اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو پھر مجھے آج رات یہاں رہنے دو، صبح میں گھر چلا جاؤں گا، پلیز میری مدد کرو۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن یاد رہے کوئی شرارت نہ کرنا۔ نہیں، میں شرارت کیوں کروں گا، مجھے رات گزارنے دیں پلیز۔ کوا گڑ گڑانے لگا۔ کبوتر ایک طرف ہو گیا، کوا اندر داخل ہو گیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ کبوتر نے اسے ایک کونے میں موجود بستر دکھایا اور بولا، تم یہاں سو جاؤ، میں، میری بیوی اور بچے اندر کمرے میں سوئیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ کوے نے تشکر آمیز لہجے میں کہا اور اپنے پر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ کبوتر اپنی بیوی اور بچوں کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ کبوتر، اس کی بیوی اور بچے دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، اس لیے جلد ہی سو گئے۔ ادھر کوے کو ٹھنڈ لگی ہوئی تھی، تیز ہوائیں بھی دوبارہ چل پڑی تھیں، جس سے سردی بڑھ رہی تھی اور اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، لہٰذا وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسی اثناء میں اس کی نظر کوے کے کمرے میں پڑے انڈوں پر پڑی۔ یہ کبوتر کے انڈے تھے۔ انڈوں کو دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی، اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے سوچا کہ میں انڈے کھا لوں، مگر اس کے ضمیر نے اسے خبردار کیا۔ اپنے محسن کو نقصان پہنچاؤ گے جس نے تمہیں پناہ دی، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ مگر لالچ اور بھوک نے اسے اندھا کر رکھا تھا، اس لیے اس نے ضمیر کی آواز کو نظر انداز کر دیا اور سارے انڈے کھا گیا۔ پھر جا کے اپنی جگہ پہ سو گیا۔ صبح سویرے کوا جلدی اٹھا اور اس سے پہلے کہ کبوتر جاگتے وہ وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ اور جب صبح کبوتر اور کبوتری اٹھے تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ان کے انڈے غائب تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے جہاں کوا سویا ہوا تھا، یہ دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئے کہ کوا غائب تھا۔ کالو کوا احسان فراموش، جس نے تم پر احسان کیا اسی کو دھک پہنچا کر بھاگ گئے۔ کالو کوے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور پھر کبوتر کوے کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ قدرت کی لاٹھی بھی بے آواز ہے، برائی کا انجام برائی ہوتا ہے۔ وہ اڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا تو مقافات عمل اس کے سامنے تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ طوفانی بارش کے دوران ایک درخت جڑ سے اکھڑ کر اس کے گھونسلے پر آ گری تھی، جس سے اس کا گھونسلہ اس کے بچوں سمیت پچک گیا تھا اور اس کی بیوی زخمی حالت میں بے ہوش پڑی تھی۔ کالو، تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل چکی ہے۔
اب میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا۔ سچ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ تھا ظلم کا بھیانک انجام۔